ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. وقال في مقام آخر: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف اللہ مالک الملک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، درود و سلام آقا دو جہان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ معاشرے کے اندر ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، میں عزت کی روٹی کھاؤں، میں عزت کی زندگی گزاروں اور معاشرے کے اندر میری عزت ہو۔ عزت جو ہے یہ انسان کے خود کمائی سے جو ہے وہ نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: من کان یرید العزت، جو کوئی عزت کا طلبگار ہے، عزت چاہتا ہے، مقام اور مرتبہ چاہتا ہے، فرمایا کہ یہ بات یاد رکھ لے کہ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ ساری عزتیں اللہ کے پاس ہیں۔ عزت دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اب یہ عزت ملے گی کیسے؟ کہ ہر انسان اس عزت اور مقام کو پانے کے لیے معاشرے کے اندر کئی کام کرتا ہے، تو وہ عزت جو ہے کیسے ملتی ہے؟ اگر یہ عزت پیسوں سے ملتی ہوتی، اگر یہ عزت عہدوں سے ملتی ہوتی، تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عزت کبھی نہ ملتی۔ اور جو ذلت امیہ کو ملی ہے، ابو جاہل کو ملی ہے، قارون اور فرعون کو جو ذلت ملی ہے، ان کے پاس کسی دولت کی کمی نہیں تھی، ان کے پاس عہدوں کی کمی نہیں تھی، وہ اپنے وقت کے حکمران بھی تھے، دولت ان کے پاس بہت زیادہ تھی، لیکن عزت جو ہے ان کے پاس نہیں تھی۔ اللہ نے عزت دی ہے تو ایک غلام، کالے رنگ کے غلام بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے عزت عطا کی ہے۔ عزت بھی کیسی عزت ہے؟ عزت بھی ایسی ہے کہ چلتے زمین پہ ہیں تو قدموں کی آہٹ جنتوں کے اندر آتی ہے۔ یہ عزت ہے کہ اللہ نے جو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو دی ہے، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے اوپر اگر بلال حبشی جاتے ہیں، جا کے دیکھا کہ پہلے دو سردار جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے اوپر کھڑے ہیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بلال اندر سے غلام آیا، جب آ کے دروازہ کھولا دیکھا کہ بلال آیا ہے، بلال سے پوچھا بھی نہ کہ بلال کس کام کے لیے آئے ہو، غلام دوڑتا ہوا گیا، جا کے امیر المومنین سے کہتا ہے
امیر المومنین آپ کے دروازے پہ بلال آئے ہیں۔ امیر المومنین آپ کے دروازے پہ بلال آئے ہیں۔ امیر المومنین جنہوں نے کہا تھا، وہ جو سردار قریشی ہاشمی آئے کھڑے تھے، جن کو کہا تھا کہ امیر المومنین ابھی مصروف ہیں کام کے اندر، ابھی تھوڑا انتظار کریں، امیر المومنین وہیں سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں بلال کے پاس۔ یہ بھی نہیں کہا کہ غلام کو جاؤ جا کے بلال سے کہو کہ اندر آ جائیں، امیر المومنین خود دوڑتے ہوئے اپنے دروازے کے اوپر گئے، بلال کو جا کے کیا کہتے ہیں، سیدی سیدی، اے میرے سردار بلال، سردار، اے میرے سردار بلال، عمر کے دروازے پہ کیسے آنا ہوا؟ عمر کو حکم کر دیتے، عمر بلال تمہارے پاس چل کے آ جاتے۔ یہ عزت تھی جو اللہ نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی تھی۔ عزت جو ہے اسلام کی وجہ سے ہے، عزت اسلام کے لیے قربانیوں کی وجہ سے ہے، عزت جو ہے یہ دنیا کے عہدوں کی وجہ سے، دنیا کے مال و دولت کی وجہ سے یہ عزت نہیں ہے۔ حقیقی عزت تو وہی ہے جو اللہ نے صحابہ کو عزت سے نوازا تھا، عزت عطا کی تھی ایمان اور اسلام کی قربانیوں کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ کہا کرتے تھے، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے اگر ہمیں عزت دی ہے تو اسلام کی وجہ سے دی ہے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قادسیہ کی چابیاں لینے کے لیے گئے، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقبال کے لیے جب کھڑے ہیں، بلایا تھا، خط لکھا تھا، امیر المومنین آئے ہیں، اور امیر المومنین کے کپڑے پرانے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، امیر المومنین وہاں سے گزرنے لگے تو ایک نالا سا جو بہتا تھا، پانی تھا، تو اپنے جوتے اتار کے چادر کے اندر باندھ لیے اور اپنی کمر کے اوپر ڈال لیے وہ جوتے۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو امیر المومنین کے لیے وہ لباس لے کے آئے، نیا لباس، شاندار لباس جو ہے، کہا امیر المومنین آپ یہ پہن لیجئے، یہ لباس آپ کے لیے ہے۔ آپ نے یہ کیا کیا ہے، چادر کے اندر آپ نے جوتے ڈال کے اپنی کمر کے اوپر ڈال لیے ہیں اور کپڑا اوپر تہبند جو ہے اوپر کر لیا ہے۔ امیر المومنین آپ چابیاں لینے جا رہے ہیں، ان کے سرداروں سے تو وہ کیا کہیں گے، امیر المومنین آپ یہ کپڑے بدل لیجئے۔ امیر المومنین کیا کہتے ہیں، ابو عبیدہ آپ یہ بات کہہ رہے ہو اور امیر المومنین سے یہ بات کہہ رہے ہو، ابو عبیدہ تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ نے جو عزت دی ہے ان کپڑوں سے ہمیں عزت نہیں دی ہے، اللہ نے اگر عزت دی ہے اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے دی۔ عزت اسلام کی وجہ سے ملتی ہے، اسلام کے لیے قربانیوں کی وجہ سے ملتی ہے، اسلام کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے عزت جو ہے وہ ملتی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد آئیے، اللہ تبارک و تعالی عزت سے نوازتے ہیں تو انسان دنیا کے اندر جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، میری عزت کی جائے اور مجھے مقام دیا جائے، میری عزت ہونی چاہیے، میرا بھی معاشرے کے اندر کوئی نام ہونا چاہیے۔ معاشرے کے اندر نام اور عزت پیدا کرنے کے لیے انسان کو اسلام کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے، اسلام کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اور سب سے پہلے فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر عزت چاہتے ہو تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ محبت ہے، قرآن کے ساتھ محبت کرنا، قرآن کے اوپر عمل کرنا۔ قرآن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے عزت عطا فرماتے ہیں۔ عزت کے لیے سب سے پہلا نسخہ اسلام کے بعد جو ہے وہ قرآن کے اوپر عمل ہے اور قرآن کے ساتھ محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے کئی قوموں کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ اس قرآن کی وجہ سے اللہ عزت عطا فرماتے ہیں، اور جو قومیں، جو لوگ اس قرآن کو، اس کتاب کو چھوڑ دیتی ہیں،
فرمایا اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتے۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، حافظ قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کی وجہ سے عزت ملتی ہے، کتنی عزت ملتی ہے، اللہ اکبر۔ مکے کے گورنر ہیں امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب دورے پہ جاتے ان کو ملنے کے لیے گورنر جو ہے لوگ جو ہے وہ جایا کرتے تھے، تو مکہ کے گورنر کو پتہ چلا کہ امیر المومنین اصفہان کے وادی کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں اصفہان کی وادی وہاں ہے جہاں عائشہ مسجد ہے، وہاں مکہ کے قریب ہی پتہ چلا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ مدینہ کے گورنر جو ہے یہ کہتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اپنے ساتھ لوگوں کو لیتے ہیں کہ امیر المومنین سے مل کے آتے ہیں۔ جب جانے لگے تو کہا کہ پیچھے کس کو امیر بنا کے جائیں گے، مسلح پہ کس کو کھڑا کر کے جائیں گے؟ نافع کہتے ہیں، نافع کو لوگوں نے کہا، نافع یہ کہنے لگے کہ پیچھے مسلح کے اوپر ابن ابزہ کو چھوڑ جاتے ہیں۔ ابن ابزہ کون ہے؟ اللہ اکبر، یہ آگے چل کے بات ہوتی ہے۔ ابن ابزہ کو چھوڑ کے آئے کہ سرداری ان کو، گورنری ان کو دے کے آئے، اور کہا کہ نمازیں بھی آپ نے پڑھانی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب امیر المومنین کے پاس پہنچے، امیر المومنین نے پوچھا نافع تم یہاں آئے ہو، پیچھے کس کو مقرر کر کے آئے ہو؟ نمازوں کے لیے پیچھے کس کو مقرر کر کے آئے ہو؟ پیچھے کس کو چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگے امیر المومنین ابن ابزہ کو۔ کہا ابن ابزہ کون ہے؟ امیر المومنین پوچھتے ہیں ابن ابزہ کون ہے؟ کہا کہ موالینا، وہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے، جس کو میں گورنر جو ہے بنا کے آیا ہوں، جس کو امام بنا کے آیا ہوں۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہونے لگے، کہا کہ تم ایک غلام کو جو ہے وہ بنا کے آئے ہو، امام بنا کے آئے ہو، ایک امام کو سرداری سونپ کے آئے ہو، قریشی ہاشمی وہاں ہیں، تو تم ان کے لیے ایک غلام کو جو ہے امام بنا کے آئے ہو۔ کہا امیر المومنین، کہا کہ اس کو تم کس وجہ سے جو ہے امام بنا کے آئے ہو، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ بڑا مالدار ہے، اس کے پاس اس کی بڑی معاشرے کے اندر عزت ہے، بڑا مالدار ہے، بڑا بینک بیلنس ہے، اس کے بعد کوئی بڑا عہدہ ہے۔ کہا کہ اس کی جو ہے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ کی کتاب کو جاننے والا ہے، سب سے زیادہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے، پڑھنے والا ہے، اور وراثت کا علم جانتا ہے، وراثت کا علم رکھنے والا، اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا، یہ قاری ہے۔ ابن ابزہ غلام ہے۔ کہا کہ امیر المومنین کہتے ہیں، میں نے پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ اللہ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو عزت عطا کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ کہا کہ پھر تو آپ نے بہت اچھا کیا ہے، ابن ابزہ اگر قرآن کا علم رکھتا ہے تو پھر نافع تم نے صحیح کیا ہے۔ آج مسلح کے اوپر کھڑے ہونے کی کسی ہاشمی قریشی کی وہ توفیق نہ ہوئی، ابن ابزہ کی کیوں ہوئی؟ اللہ اکبر، وہ کسی اور کو بھی بنا کے آ سکتے تھے۔ ہاشمی قریشی وہاں رہتے تھے، وہ بھی قرآن جانتے تھے، یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن نہیں جانتے تھے، لیکن عزت کس کے مقدر میں تھی؟ ابن ابزہ کے، ایک غلام کے۔ جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عزت سے نوازا، ہیں غلام لیکن اسلام کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے اتنی عزت دی ہے، بلال کو چلتے زمینوں پہ ہیں تو آواز کہاں آتی ہے؟ جنتوں کے اندر آتی ہے۔ ابن ابزہ کو کہا کہ میں بیت اللہ کا امام بنا کے آیا ہوں۔ ابن ابزہ کو قرآن کی وجہ سے جو ہے، جو قرآن کا قاری ہے، قرآن کا پڑھنے والا ہے، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، فرمایا کہ اللہ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ معاشرے کے اندر اگر عزت ملتی ہے تو اس قرآن کی وجہ سے ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنگ احد کے اندر شہید ہونے والے
جب شہید ہوئے وہ 70 صحابہ کو جو قبریں جو کھودی گئیں اس کے اندر 2 3 کو اکٹھے دفن کیا گیا، اور صحابہ پوچھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے کس کو رکھا جائے، آگے کس کو رکھا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو سب سے زیادہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا ہے، کہا کہ اس کو آگے جو ہے وہ تم رکھتے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ احد کے شہداء، شہید کا کوئی مقام کم نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ شہید میں سے جو حافظ قرآن ہے اس کو آگے مقدم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کتاب کی وجہ سے عزت عطا فرماتے ہیں، ابن ابزا کو بھی عزت ملی تو اس کتاب کی وجہ سے جو ہے ملی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلے والے آئے، ایک بستی والے آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر ایک امام مقرر کر دیجئے جو ہمیں نمازیں پڑھائے، ہمیں نمازیں پڑھانے کے لیے امام مقرر کر دیجئے، ہمیں وہ نمازیں پڑھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تم میں سے سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے؟ اب وہ جو آنے والے تھے وہ بزرگ تھے، بڑی عمر کے لوگ تھے، کہا کہ تم میں سے سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ پوچھا، 2 مرتبہ پوچھا، 3 مرتبہ پوچھا، سب نے کسی نے جواب نہ دیا، سب کے سر نیچے ہیں۔ ایک بچہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک بچہ جس کا نام عمر بن سلمہ ہے، عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، کتنی عمر ہے؟ صحابی کہتے ہیں روایت کرنے والے 7 سال ہے یا 6 سال اس کی عمر ہے۔ وہ بچہ بھی ان لوگوں کے اندر تھا، وہ بھی ان بستی والوں کے ساتھ آیا تھا، تو کیا کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بزرگوں کا احترام کر رہا تھا، یہ سارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، میں خاموش بیٹھا رہا، لیکن کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن سب سے زیادہ مجھے یاد ہے۔ بچہ ہے، 7 سال کا بچہ ہے یا 6 سال کی عمر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر بن سلمہ آگے آ جاؤ۔ وہ بچہ آگے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے اوپر ہاتھ بھی پھیرتے ہیں، اپنے سینے کے ساتھ لگایا، کہا تمہیں قرآن سب سے زیادہ یاد ہے؟ اللہ اکبر۔ حوصلہ بھی دیکھیے نا، بزرگوں کے اندر اتنے بزرگ بیٹھے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بچہ کہہ رہا ہے سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون کون سی صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ یہ تو نہیں پوچھا کہ کتنے سپارے یاد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون سی صورتیں یاد ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول فلاں صورت مجھے یاد ہے، فلاں صورت مجھے یاد ہے، فلاں صورت مجھے یاد ہے، اتنا قرآن مجھے یاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر پھر قرآن فلاں صورت جو ہے سناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا، عمر ابن سلمہ کہتے ہیں میں بچہ تھا، میری آنکھوں سے آنسو بھی آ گئے اور میں نے قرآن پڑھا، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر ابن سلمہ کہتے ہیں، ایک عمر بن عاص ہیں، عبداللہ ابن عمر بن عاص، اور ایک عمر بن سلمہ ہیں، یہ عمر بن سلمہ ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سورت سنی اور سننے کے بعد مجھے کہا عمر آج کے بعد آپ اس قبیلے والوں کے امام ہیں۔ چھوٹے سے بچے کو کیا کہہ دیا؟ آج کے بعد آپ ان کے کیا ہیں؟ امام ہیں۔ عزت کیوں ملی، امامت کیوں ملی؟ قرآن کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے۔ یہ قرآن ہے، فرمایا جو اس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کی عزت دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کی عزت ہے۔
قرآن کا سب سے زیادہ جاننے والا، قرآن کو سب سے زیادہ پڑھنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابی عبداللہ بن مسعود ہیں یا ابی بن کعب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابی، اللہ نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے آسمانوں سے اور کہا ہے کہ اپنے اس صحابی سے کہیں کہ وہ ہمیں قرآن سنائے، ہمیں قرآن سنائے۔ قرآن پڑھنے والے کی اتنی عزت ہے کہ رب آسمانوں سے سلام بھی بھیج رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اس بندے سے کہیے، اپنے صحابی سے کہیے کہ ہمیں قرآن سنائے۔ اتنی عزت جو ہے آج معاشرے کے اندر کس کو ملتی ہے؟ رب نے آسمانوں سے پیغام بھیجا، سلام بھی بھیجا، اللہ اکبر۔ ابی بن کعب ہیں یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے۔ کہا ہاں، اللہ نے آپ کا نام لے کے کہا ہے، اللہ نے آپ کا نام لے کے کہا ہے کہ اس سے کہیے کہ وہ قرآن سنائے۔ اللہ کے رسول، قرآن آپ کے اوپر اترا ہے، آپ قرآن پڑھنے والے، کہا اللہ نے آپ کا کہا ہے، اللہ اکبر۔ آنکھوں سے آنسو آ گئے خوشی کی وجہ سے کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے، آسمانوں سے میرے لیے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ قرآن سنائیں، اللہ اکبر۔ یہ قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو رہی ہے۔ قرآن سے محبت تو یہی ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے۔ اگر آج معاشرے کے اندر ایک طالب علم کہتا ہے میرا فلاں سبجیکٹ ہے جی، وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور وہ مجھے آسانی سے یاد ہو جاتا ہے اور میں اس سے بڑا اس کے اوپر میں عبور رکھتا ہوں، میں اس کو بڑا یاد کرتا ہوں، مجھے بڑی جلدی یاد بھی ہو جاتا ہے، وہ میرے لیے بڑا آسان ہے۔ دنیا کے سبجیکٹ تو بڑے آسان ہیں لیکن یہ قرآن مجید ان سے بھی زیادہ آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ دنیا کے سبجیکٹ تو مشکل ہو سکتے ہیں لیکن رب کی کہی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ رب کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو کیا کیا ہے؟ آسان بنایا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے۔ کس کے لیے؟ کس وجہ سے؟ فرمایا کہ لِلذِّكْرِ، اس کو پڑھنے کے لیے کوئی بڑے بڑے علوم نہیں چاہیے، اس کو پڑھنے کے لیے کوئی بڑی بڑی ڈگریاں نہیں چاہیے، اس کو ان پڑھ بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھے لکھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اگر آج کسی کو کوئی سبجیکٹ دیا جائے کہ یہ کتاب ہے، فلاں کتاب ہے، آپ نے یہ پڑھنی ہے، تو وہ کہے گا جی اس کے اوپر میرا عبور نہیں ہے، میں نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں نے یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن قرآن کی سورت آپ کسی کو بھی یاد کروا دیں، قرآن کی آیت کسی کو بھی یاد کروا دیں تو یہ یاد ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، جس کو کوئی لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، وہ لکھ بھی نہیں سکتا، نہ پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز کے اندر جب وہ آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا کہ جو یہ چھوٹی سی سورت پڑھ لیتا ہے، فرمایا کہ اللہ اس کو قرآن کے تیسرے حصے کے برابر پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ کون سی ایسی کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں؟ فرمایا کہ حرف پورا الف لام میم یہ پورا حرف نہیں ہے، فرمایا کہ صرف الف ایک حرف ہے، جو الف کہتا ہے فرمایا کہ اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کی وجہ سے عزت ملتی ہے معاشرے کے اندر، قرآن کی وجہ سے دنیا میں عزت ملتی ہے۔ عمر ابن سلمہ چھوٹا سا بچہ ہے جس کی عمر جو ہے 6 سے 7 سال ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا کے اوپر آتا ہے کہ فلاں بچے نے اتنے عرصے کے اندر قرآن مکمل کر لیا، اتنے عمر کے اندر فلاں بچے نے جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ کیا کر لیا ہے، اتنے عرصے کے اندر مکمل کر لیا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے بھائیو۔ آج بندہ ایک کتاب، ایک کلاس کی ایک کتاب
جہاں 8 سبجیکٹ ہوتے ہیں یا 10 ہوتے ہیں، ان 10 میں سے ایک کتاب مکمل یاد نہیں کر سکتا۔ قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن کے 30 سپارے بندہ یاد کر لیتا ہے۔ 30 سپارے قرآن کے یاد کرنا اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا، اس سے محبت کرنا، فرمایا کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی عزت عطا فرماتے ہیں۔ عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بچہ چھوٹا سا 6-7 سال کا، سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبیلے والے گئے، اللہ کے رسول امام مقرر کر دیجئے جو ہمیں نمازیں پڑھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے؟ اس بچے نے کہا مجھے یاد ہے، امام بنا دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، قرآن سب سے زیادہ جس کو یاد ہوتا ہے اس کو پیچھے نہیں بیٹھنا چاہیے، عمر بن سلمہ آپ آگے آ جاؤ۔ عزت ملی ہے کس کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ عمر ابن سلمہ کہتے ہیں جب قبیلے والے گئے، ہم اپنے قبیلے کے اندر واپس چلے گئے، اپنی بستی کے اندر نماز کا ٹائم ہوا۔ اب بڑے بڑے بزرگ بھی موجود تھے، لیکن کیا ہے، کہتے ہیں عمر آؤ آ کے نماز ہمیں پڑھاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امام مقرر کیا۔ یہاں پہ ایک بات کہتا چلوں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جب تک بالغ نہ ہو، جب تک وہ بڑا نہ ہو، تب تک جس کی داڑھی نہ آئے وہ نماز نہیں پڑھا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث بخاری اٹھا کے دیکھ لیجئے، فضائل قرآن کے اندر جو ہے یہ بات موجود ہے۔ عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری عمر 6 سے 7 سال تھی، لیکن قرآن سب سے زیادہ یاد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قبیلے والوں، اپنے قوم کے لیے کیا بنا دیا؟ امام بنا دیا۔ اور کہتے ہیں کہ امامت کے لیے جب مجھے کہا، میں مصلی پہ کھڑا ہوا تو کہتے ہیں اتنی غربت تھی، اتنی غربت تھی، کھانا نہیں ملتا تھا اور پہننے کے لیے لباس بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں جو قمیض میں نے پہن رکھی تھی وہ بھی میرے گھٹنوں تک آتی تھی، وہ پوری قمیض بھی میرے پوری نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ پہلے کے لوگ مجھے پوچھتے نہیں تھے، جب سے میں ان کا امام بنا، کہتے ہیں نماز پہلی پڑھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب دیکھا مردوں نے قمیض جو ہے کپڑے پورے نہیں ہیں، تو کہتے ہیں کہ عورتوں نے کپڑا خرید کے ایک قمیض بنا کے مجھے دے دی۔ کہتے ہیں قمیض جو ہے وہ مجھے مل گئی، اور قمیض ملنے کے ساتھ، لباس ملنے کے ساتھ اللہ نے جو عزت دی ہے مجھے کہ میں لوگوں کا امام بن گیا۔ اس عمر کے اندر 6 سے 7 سال کی عمر کے اندر اللہ نے مجھے لوگوں کا امام بنا دیا۔ کس وجہ سے بنایا؟ قرآن کی وجہ سے بنایا۔ قرآن کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے عزت ملتی ہے، قرآن سے محبت کرنے کی وجہ سے۔ آج ہماری عزت کیا ہے قرآن کے ساتھ؟ بھائیو ناراض نہیں ہونا، ہماری عزت کیا ہے؟ ہم یہ کرتے ہیں قرآن کو اٹھایا، منہ کے ساتھ لگایا، چوما، آنکھوں کے ساتھ لگایا، سینے کے ساتھ لگایا، ہم نے کہا ہم نے بڑی عزت کر لی۔ ہماری عزت یہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی ہم نے عزت کر لی ہے، اور ہم نے یہی کیا ہے کہ اس قرآن کو جو ہے اگر معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو کتنی خرابیاں ہیں۔ قرآن کو لکھ کے اس کو اپنے جو ہے بازو کے اوپر باندھ لو، اپنے کمر کے اوپر باندھ لو، کیا ہے کہ اگر رزق نہیں ہے، کوئی اور بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اس لیے ہے۔ یہ قرآن کمر پہ باندھنے کے لیے، بازو پہ باندھنے کے لیے، گلے کے اندر ڈالنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ قرآن تو ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے، ہماری آخرت بہتر کرنے کے لیے آیا۔ لیکن اس کو کوئی سمجھنے والا ہو؟ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے اس قرآن کو کیا بنایا ہے؟ آسان بنایا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس سے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ بھائیو
عزت ملتی ہے اسلام کی وجہ سے، اسلام کے لیے قربانیوں کی وجہ سے، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہیں، حبشی ہیں، رنگ کالا ہے، لیکن عزت اتنی دی ہے، عزت اتنی ملی ہے کہ زمین پہ چلتے ہیں تو آہت کٹموں کی کہاں آتی ہے؟ جنتوں کے اندر آتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کے دروازے پہ جاتے ہیں تو امیر المومنین دوڑ کے آتے ہیں، کہتے ہیں سیدی سیدی، میرے سردار بلال مجھے حکم کر دیتے، میں آپ کے پاس چل کے آتا، آپ عمر کے دروازے پہ چل کے آئے ہیں۔ بلال کو اتنی عزت کیوں ملی؟ اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور یہی امیر المومنین ہوتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے ان کی کمر کے اوپر ہاتھ پھیرا کرتے تھے اور ہاتھ پھیر کے رویا کرتے تھے، کہتے ہیں بلال تم نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں۔ بلال کی کمر کے اوپر گوشت نہیں ہے، ہڈیاں ہیں، گوشت جو ہے وہ سکڑا ہوا ہے، جو ہے کمر کے اوپر ہڈیاں نظر آتی ہیں۔ امیر المومنین ہاتھ پھیرتے ہیں، کہتے ہیں بلال آپ کی قربانیاں دیکھ کے ہمیں اپنی آخرت یاد آتی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر عزت اسلام کی وجہ سے، اسلام کے لیے قربانیوں کی وجہ سے اور قرآن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عزت معاشرے کے اندر چاہتے ہو، کیونکہ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے مجھے عزت ملے، مجھے مقام ملے، مجھے گھر کے اندر عزت ملے، مجھے معاشرے کے اندر عزت ملے، میں باہر جاؤں تو مجھے عزت ملے، میں کھاؤں تو عزت کا، میں پہنوں تو عزت کا۔ یہ عزت جو ہے عہدوں سے نہیں ملتی، پیسوں سے نہیں ملتی، اگر یہ عزت ملتی ہے اسلام کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی وجہ سے ملتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی وجہ سے یہ عزت ملتی ہے، اور یہ عزت حقیقی عزت ہے، یہ کوئی عارضی عزت نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو اسلام کے اوپر قائم رہتا ہے پھر قرآن کا قاری بنتا ہے، قرآن کا عامل بنتا ہے، قرآن سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، قرآن کو سمجھنے والا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن جو ہے، ہمارے معاشرے کے اندر تو یہی ہے بھائیو، قرآن فلاں جگہ پڑھوا لیں، فلاں کا افتتاح ہے گھر کا، دکان کا، قرآن پڑھوا لیں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کی برکت ہے، ہم نے قرآن کو اس لیے رکھا ہوا ہے۔ بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو قرآن سر کے اوپر سے جو ہے رکھ کے اوپر اور نیچے سے گزارا جاتا ہے، قرآن اس لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تو یہ مصحف اس طرح جس طرح یہ صحیفہ اب ہمارے پاس موجود ہے، یہ لکھا ہوا ہے، اس وقت تو اس طرح تھا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں تو وہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے تھے؟ بعد میں صحابہ نے کی ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قرآن کو جمع جو ہے وہ کیا، قرآن کو جمع کرنے کے بعد یہ بعد میں قرآن جمع کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تو یہ پتھروں کے اوپر اور کچھ جو ہے کھجور کے پتوں کے اوپر یہ قرآن لکھا ہوا، صحابہ قرآن کے جو قاری تھے قرآن کو یاد کرتے تھے، ان کو زبانی قرآن جو ہے وہ یاد تھا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے کہ قرآن کے ساتھ کیا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ عزت نہیں ہے، پریشان بڑے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، معاشرے کے اندر امن نہیں ہے، حکمران ایسے ہیں، ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے، اللہ نے ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنا دیا۔ اگر قرآن کو جو ہے آج ہم اس کو قرآن کو عزت دیں جو حقیقی عزت ہے، اس کے مطابق عمل کریں، اس کو پڑھیں، اس سے محبت کریں، اس کو سمجھیں، اپنا اوڑھنا بچھونا اس کو بنا لیں، تو دیکھیں معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کس طرح عزت عطا فرماتے ہیں۔ گھروں کے اندر سکون ملتا ہے قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت جب ہوتی ہے سکون ملتا ہے گھروں سے۔ فرمایا کہ جو بندہ روزانہ سورۃ البقرہ کی تلاوت اپنے گھر کے اندر کرتا ہے، اس گھر سے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ کیا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ جس گھر سے شیطان بھاگ جائے گا وہاں پہ امن اور سکون ہوگا، وہاں پہ ہر قسم کا سکون ہوگا، اور جس گھر کے اندر شیطان موجود ہوگا تو وہاں پہ کہاں سے سکون آئے گا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ، فرمایا کہ اس کے اندر قرآن پڑھا کرو، اور فرمایا قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن تمہارا سفارشی بن کے آئے گا، سفارشی بھی بن کے آئے گا۔ قرآن پڑھنے کی وجہ سے عزت بھی ملے گی، قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ شفا بھی عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے کہ یہ مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے، باعث شفا بھی ہے۔ شفا کیسے ملتی ہے؟ پڑھنے کی وجہ سے۔
اور اس کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو بھائیو، معاشرے کے اندر ہم عزت چاہتے ہیں تو قرآن کے ساتھ محبت کیجئے اور قرآن کے اوپر عمل کیجئے، قرآن کو سمجھیے، قرآن کو پڑھیے، اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کا قاری اور قرآن کا حافظ اور قرآن کو سمجھنے والا بنائیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔